وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. محترم حاضرین، سیرت رسول پر جو دروس چل رہے ہیں اس کی یہ چوتھی نشست ہے. پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکہ جو شہر ہے وہ کیسے آباد ہوا، جبکہ وہاں جو ہے انسان تو چھوڑیے کوئی جانور تک بستا نہیں تھا، کیونکہ پانی کی قلت وغیرہ تھی. تو اس کی بنا پر وہ کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے مکہ آباد ہوا اور کیسے آباد ہوا، یہ تمام تفصیلات ہم نے پڑھی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں مکے میں چھوڑا تھا تو یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ، میں ابراہیم جو ہے اپنی اعلیٰ اولاد کو ایک ایسے وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں جو ہے کچھ نہیں ہے. جو ہے وہ کیسی وادی ہے؟ وہ غیر ذی زرع، یعنی وہاں کچھ نہیں ہے، یعنی وہاں جو ہے کچھ اگتا بھی نہیں ہے اور نہ امید ہے اگنے کی. ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ جو ہے نا تیری جو ہے نا تیرے لیے نماز پڑھیں، اور تو جو ہے اس شہر کے لیے ایسی محبت پیدا کر دے دلوں میں لوگوں کے کہ وہ اس شہر کی طرف کھینچے چلے آئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس شہر والوں کو جو ہے تو خوب جو ہے نا رزق عطا کر، خوب رزق عطا کر، خوب جو ہے نا پھل عطا کر. اس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. تو آج کے اس درس میں ہم جو ہے جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، تعمیر کیا، اس سے متعلق جانتے ہیں کہ جو ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، وہ کیا اس کی تاریخ ہے، کیسے وہ بنا، اور پہلے کس نے بنایا اسے اور کیوں بنایا. اور اس سے اہم چیز سب سے پہلا جو آج ہمارا درس کا موضوع رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کتنی جگہ ہے جہاں جو ہے اچھے جھاڑ اگ سکتے ہیں. وہاں جو ہے زمین بہت اچھی ہے وہاں کی زمین. اگر ہم جو ہے بیج بھی نہ ڈالے تو وہاں جو ہے پودے اگ جائیں گے، وہاں جو ہے نا پھولوں کے اور پھلوں کے درخت اگ جائیں گے. اتنی اچھی بھی جو ہے نا زمینیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں بھی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کے لیے اور کعبۃ اللہ کے لیے ایسی زمین کا اختیار کیا جو کیا ہے؟ غیر ذی زرع، جہاں جو ہے کچھ نہیں اگتا. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمین میں کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ کیا سبب ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت اسلام کا مرکز ہے کیا؟ مکہ. اور کعبۃ اللہ جو ہے ہمارا قبلہ ہے، اس کے لیے ایک ایسی زمین جہاں جو ہے نا کچھ نہیں اگتا، ایسی زمین کا کیوں اختیار کیا؟ پہلے ہم یہ جانتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہی ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب اگر ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو، چاہے قرآن کو نازل کرنے کا مہینے کا انتخاب ہو، یا کوئی بھی اور چیز، آدم علیہ السلام کا انتخاب ہو، آدم علیہ السلام کو اتارنے کا انتخاب ہو، تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے جو چیز، تو اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت رہے گی، کچھ نہ کچھ مصلحت رہے گی. اگر ہم اس حکمت کو پہچان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس حکمت کو نہیں پہچانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی حکمت کو پہچانے. لیکن ضرور اس میں کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ایسی زمین کو اختیار کیا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا کعبہ اور مکے کو جو ہے نا بسایا. کیوں اختیار کیا؟ اس سے متعلق جو ہے نا دو حکمتیں مجھے ملی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واللہ من حکمتہ جعل بیتہ بواد غیر ذی زرع لئلا یکون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون
حجهم للدنیا لا للہ. بہت بڑی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جگہ کو چنا جہاں کچھ نہیں اگتا, ایسی زمین کو کیوں چنا. اس سے متعلق امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے حج کے لیے جائے تو اس کا مقصد صرف اور صرف حج کرنا ہو. وہاں جو ہے وہ اس نیت سے نہ جائیں کہ جو ہے نا وہاں سیب بھی ملتے ہیں وہ آتے آتے میں لے کر آ جاؤں, وہاں جو ہے کوئی اور چیز بھی ملتی ہے وہاں سے میں بزنس کا کچھ سوچ لوں, یا پھر کم از کم اتنا تو اس کے ذہن میں آئے کہ وہاں جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں میں اس سے بھی فائدہ اٹھا لوں. اس کا جو ہے مقصد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے کہ میں جاؤں اور حج کروں. امام نے تیمیہ دیکھیں فرماتے ہیں ترغب النفوس فیہ من الدنیا فیکون حجہم للدنیا. ان کا جو ہے ان کا سفر جو حج کو جانے کا ہو جو سفر ہے وہ دنیا کے لیے ہو جائے گا, دنیاوی مفاد کے لیے ہو جائے گا. اگر وہ زمین جو ہے زرخیز ہے تو لوگ جو ہے وہاں اس وجہ سے جائیں گے تاکہ جو ہے نا وہاں دنیاوی مفاد حاصل کر لے, لا للہ اللہ کے لیے نہیں جائیں گے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنجر زمین اختیار کیا, وہاں دنیاوی مفاد کچھ نہیں ملے گا تمہیں. جانا ہے تو صرف اللہ کے لیے جاؤ, جانا ہے سفر کرنا ہے مشقت برداشت کرنا ہے تو اللہ کے لیے برداشت کرو, دوسرا کچھ مفاد نہیں ہے, کچھ مفاد نہیں ہے تمہیں. اور اسی طرح شیخ احمد مکی رحمہ اللہ یہ بھی جو ہے نا ایک دوسری حکمت بیان کرتے ہیں آیت کی تفسیر میں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ آیت کی تفسیر میں شیخ احمد مکی فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی زمین کا اختیار کیا جہاں جو ہے کچھ نہیں اگتا. اس سے متعلق بتاتے ہیں شیخ احمد مکی, وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد لوگوں کو جو ہے جھاڑوں پر یا زمین پر یا دیگر جو اسباب ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو کہ ہمیں کھلانے والا یہ جھاڑ ہے, ہم جو ہے دانا ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں کھانا مل رہا ہے, ہم محنت کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں, اللہ رزاق ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم جو ہے محنت کر رہے ہیں اور ہمیں کھا رہے ہیں. وہاں آنے کے بعد جو ہے نا مکمل بھروسہ جو ہے اللہ پر آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی زمین جو بنجر ہے وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھلا سکتا ہے اور پلا سکتا ہے. مسبب الاسباب یعنی جو اسباب پیدا کرتا ہے اس کی طرف مکمل ایمان ہمارا رجوع ہو جائے. ہم جو ہے مکے میں جانے کے بعد جو ہے ہمیں مکمل یقین ہے کہ یہاں سیب نہیں اگ سکتا, ہمیں مکمل یقین ہے کہ یہاں چاول نہیں اگ سکتے, لیکن تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں کھلاتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. یہاں ہمارا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو کچھ نظر آ رہا تھا, انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. انہیں کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ تھا. تو وہ بھروسہ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے, وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے وہ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی زمین کا اختیار کیا کہ وہاں جانے کے بعد لوگوں کو جو ہے نا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ایسی زمین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور تمام لوگ جو ہے نا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. سب سے زیادہ نعمتیں وہاں نظر آتی ہیں جبکہ وہاں کچھ نہیں ہے, اگنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو وہاں نازل ہو رہی ہے. تو یہ دو بڑی حکمتیں ہیں جو ہمیں جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ایسی زمین کو اختیار کیا جہاں جو ہے نا کچھ نہیں اگتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور یہ ہمارے علم میں آئی ہیں حکمتیں, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور کیا کیا حکمتیں ہیں وہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ حکمتیں میں نے شیخ محمد معاذ حفظہ اللہ کے جو ہے ایک تحریر سے جو ہے یہ اخذ کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے. اور جو لوگ جو ہے یوٹیوب پر مشاہدین ہیں اس کو جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا, وہ لوگ انشاءاللہ اس تحریر کو مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارے دوسرا جو موضوع ہے آج کے درس کا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر, کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی, پہلے بنیاد کس نے ڈالی, کب شروعات ہوئی, کون سب سے پہلے بانی ہیں کعبۃ اللہ کے, اس سے متعلق جانتے ہیں. دیکھیے اس بحث کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اسلام سے پہلے بھی تعمیر ہوا ہے اور اسلام کے بعد بھی تعمیر ہوا ہے. پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا اور کس نے تعمیر کیا اور کیوں تعمیر کیا. پھر اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اسلام کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیل جانے کے بعد مکمل طور پر کعبۃ اللہ کتنی مرتبہ بنا
اور کتنی مرتبہ جو ہے نا منہدم کیا گیا اور کیوں کیا گیا، یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں کہ کعبۃ اللہ کی جو بناوٹ کے سلسلے میں کہ پہلے کس نے بنایا، اس میں جو ہے نا خوب اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا، بعض لوگ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس میں جو ہے نا خوب اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ذکر کر دیتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 مرتبہ بنایا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ بنایا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 11 مرتبہ بنایا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 مرتبہ بنایا گیا، اس طرح اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ایک میں آپ لوگوں کو سرسری طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا کیا اقوال پائے جاتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا کعبۃ اللہ کو، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں شیث علیہ السلام، انہوں نے آدم علیہ السلام کی وصیت پر، آدم علیہ السلام کی نصیحت پر کعبۃ اللہ کو بنایا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد 5ویں مرتبہ جو ہے عمالقہ جو ہے ایک جو ہے فرقہ تھا، ایک جو ہے قوم تھی، انہوں نے بنایا، پھر جرہم ایک قوم تھی، انہوں نے بنایا۔ جرہم یہ کون سی قوم ہے؟ جو اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام آنے کے بعد جو پہلی قوم آ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا بسنے لگی، وہ قوم جرہم ہے، انہوں نے بنایا، یہ بھی بات پائی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ 7ویں مرتبہ قصی ابن کلاب نے بنایا، پھر عبد المطلب نے بنایا، پھر قریش نے بنایا۔ قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے لیکن نبی نہیں بنے تھے، اس دور میں جو ہے نا کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ اس طرح جو ہے نا یہ اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ راجح قول یہی ہے، صحیح سند سے جو ہمیں باتیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہی ہمیں ملتا ہے، یہی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو اس سے پہلی کسی نے بنایا ہی نہیں ہے یا جو ہے نا اس کی بنیاد ہی نہیں تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بس ہمیں یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، کیونکہ اس سے متعلق ہمیں دلیل ملتی ہے۔ فرشتوں نے بنایا، اس سے متعلق کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس سے متعلق بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ پھر ابن آدم یعنی شیث علیہ السلام نے بنایا، اس سے متعلق بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی۔ ہمیں جو حدیث ملتی ہے، آیت ملتی ہے، قرآن میں جو ہے نا آیت بھی ہے اور جو ہے نا احادیث بھی کئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے متعلق جو ہے نا میں کوئی شک نہیں، یہ واضح ہمارے پاس جو ہے نا دلیل موجود ہے۔ تو ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد جو ہے نا عمالقہ جو قوم ہے انہوں نے بنایا، پھر جرہم نے بنایا، پھر قریش نے بنایا۔ یہ 4 مرتبہ صحیح سند سے ہمیں بات ملتی ہے کہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کو بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ کو جو سب سے پہلے بنایا وہ کیوں بنایا، کہ ابراہیم نے کیوں بنایا، عمالقہ نے اور جرہم نے، قریش نے کیوں بنایا، وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بنایا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی؟ جی بالکل صحیح، جزاک اللہ خیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تعین کر دی کہ یہ جگہ تمہیں جو ہے کعبۃ اللہ بنانا ہے۔ کیوں بنانا ہے؟ تاکہ جو ہے نا کوئی ہمارے ساتھ شرک نہ کرے، اور ہم جو ہے اس جگہ کو کیا کریں گے، مکمل طور پر پاک کر دیں گے۔ کس سے؟ شرک سے بھی پاک کر دیں گے اور تمام طرح کی برائیوں سے بھی پاک کر دیں گے، تاکہ لوگ وہاں آ کر جو ہے آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم جو ہے جا کر جو ہے کعبۃ اللہ بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ پھر عمالقہ اور جرہم انہوں نے کیوں بنایا؟ تو اس سے متعلق علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما فرغ ابراہیم علیہ السلام من بناء الكعبہ فمر علیہ الدہر انہدم فبنته العمالقہ ثم مر علیہ الدہر فانہدم فبنته قریش ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کعبہ بنا دیا، پھر اس کے بعد تقریباً جو ہے کئی سال، تقریباً 10-12 سال گزر گئے،
اس کے بعد جو ہے عمالقہ نے اسے گرایا، کعبے کو مکمل طور پر منہدم کیا۔ کیوں منہدم کیا؟ کیونکہ جو ہے نا اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، منہدم کیا عمالقہ نے، پھر اسے بنایا۔ پھر جو ہے نا جرہم جو قوم ہے ان کے دور میں پھر دوبارہ ویسے ہی ہوا کہ جو ہے نا دوبارہ کعبہ جو ہے نا تھوڑا کمزور ہو گیا، پھر اسے منہدم کیا گیا، پھر اسے جو ہے نا بنایا گیا۔ پھر جو ہے نا قریش کے دور میں کیا ہوا، کعبۃ اللہ کو جو ہے نا کئی حوادث کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، اس کی دیواریں جو ہے نا گرنے لگی تھی۔ اس وجہ سے جو ہے نا قریش نے کیا کیا جو ہے نا اس کعبے کو جو ہے نا مکمل طور پر منہدم کیا اور پھر جو ہے نا اسے بنایا۔ یہ جو عمالقہ اور جرہم نے بنایا وہ کیوں؟ وہاں جو ہے کچھ حادثات نہیں ہوئے تھے، ایسے ہی جو ہے نا کعبہ جو ہے نا کمزور ہو گئے تھے، اس وجہ سے بنایا۔ لیکن قریش سے پہلے جو ہے نا اسے بعض حوادث ہوئے جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کمزور ہو گیا، پھر اس کو جو ہے نا منہدم کر کے جو ہے نا بنانا پڑا۔ اور قریش جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شامل تھے، خود تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اور ہوا کیا، قریش نے جو ہے نا یہ طے کر لیا کہ جو ہے نا کوئی بھی اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں جائے گا، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں جائے گا، جو بھی حلال پیسہ ہے وہ ہم جمع کریں گے اور جو ہے نا جتنا ہوگا اتنا ہم جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیں گے۔ اور ویسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے تمام لوگوں نے پیسے جمع کیے، قریش کے جو سردار تھے تمام لوگوں نے پیسے جمع کیے اور جتنے پیسے جمے اتنے میں ہی جو ہے نا کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا، اور باقی کا حصہ جو ہے نا بس اشارہ ڈال کر چھوڑ دیا کہ جو ہے نا یہ بھی جگہ جو ہے نا کعبۃ اللہ میں شامل ہے، یہ بھی جگہ جو ہے نا کعبۃ اللہ میں شامل ہے، جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، وہ بھی جگہ اصل میں جو ہے نا کعبۃ اللہ کے میں شامل تھی۔ اور جو ہے نا کعبۃ اللہ کا جو قد تھا یعنی اونچائی تھی اس کو بھی جو ہے نا ان لوگوں نے کم کر دیا۔ کیوں؟ ان کے پاس اور حلال مال نہیں تھا، ان کے پاس اور جو ہے نا حلال پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس کو بھی کم کر دیا، اور جتنی ان کی طاقت تھی اس کے بساط پر انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا کہ حجر اسود کو جو ہے نا لگانے کا مسئلہ، حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ۔ اب سب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ حجر اسود جو ہے نا سب جانتے تھے کہ ایک بہت محترم پتھر ہے، بہت جو ہے نا اس کی قیمت لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا پائی جاتی تھی، تو سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا آگے بڑھ کر لگائیں، ہم جو ہے ہمارے قبیلے کے سردار لگائیں، سب لوگ چاہ رہے تھے۔ تو فیصلہ کیا ہوا کہ تمام لوگوں نے بیٹھا اور یہ فیصلہ کیا کہ کل فجر کے بعد جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم جو ہے کون جو ہے پتھر لگائیں گے، کعبۃ اللہ پر جو ہے حجر اسود کون لگائیں گے۔ اور اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوئے، پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اتنا بہترین فیصلہ، سنے الفاظ میں لکھا جانے والا فیصلہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ کئی قبائل تھے، سب لوگ کو خواہش تھی، کسی کو جو ہے نا ترجیح نہیں دے سکتے، اور کس بنیاد پر دیں گے، سب لوگ جو ہے اتنا ہی جو ہے نا احترام کر رہے ہیں کعبے کا، اتنی ہی جو ہے نا محنتیں کر رہے ہیں کعبے کے سلسلے میں، کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور اس کے درمیان جو ہے حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ جو ہے نا 4 جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ آئیں اور چاروں طرف پکڑے اور جو ہے لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس حجر اسود کو اٹھا کر لگا دیا، تاکہ جو ہے نا سب کی شراکت جو ہے نا ہو جائے حجر اسود کے لگانے میں۔ تو اس طرح جو ہے نا حجر اسود کو لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کعبے کی تعمیر مکمل اسی طرح جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کعبہ اسی حیت میں، اسی حجم میں، اسی طریقے سے مکمل طور پر رہا۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے جس سے متعلق جو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا حداثت قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیته على اساس ابراہیم علیہ السلام فإن قریش اقتصرت بناءه وجعلت له خلفا قال ابو معاویہ حدثنا ہشام خلفا یعنی بابا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کعبے کی تعمیر کے بعد کئی دنوں کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ اگر تمہاری قوم جو ہے اسلام میں نہیں ہوتی، یعنی ابھی اسلام نہیں لایا ہوتا اور ان کا ایمان مکمل مضبوط ہوتا، اسلام لا کر جو ہے وہ کئی دن گزر جاتے، اسلام پر مکمل جم جاتے، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو میں کیا کرتا، کعبے کو منہدم کرتا، کعبے کو جو ہے نا مکمل طور پر توڑ دیتا، اور پھر قواعد ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کعبہ بنایا ویسے میں بناتا۔ کیوں؟ قریش نے اسے جو ہے نا ایک مختصر کر دیا ہے، کعبے کو جو ہے نا، کعبے کی جو عمارت ہے اسے قریش نے جو ہے چھوٹا کر دیا ہے، تو میں کیا کرتا، اسے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے جتنا بنایا ہے اتنا بناتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 2 دروازے بناتا میں، جیسے یہاں ایک سامنے کی طرف ایک دروازہ ہے، اسی طرح جو ہے نا پیچھے کی ایک طرف بھی ایک دروازہ میں جو ہے شامل کر دیتا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو آنے اور جانے میں آسانی ہو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، لیکن فتنے کے ڈر سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جو ہے نا یہی کعبہ جو ہے رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اسلام آ جانے کے بعد جو ہے 3 مرتبہ جو ہے نا کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے نا کعبے کو تعمیر کیا۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ جو ہے لوگ آئے اور جنگ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا کعبے کو نقصان پہنچ گیا، پھر دوبارہ جو ہے نا کعبہ کی تعمیر کرنے پڑی۔ پھر حجاج بن یوسف کے دور میں بھی ایسا ہوا، جنگوں کی وجہ سے کعبے کو نقصان ہو گیا، پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی۔ پھر سلطان مراد خان، انہوں نے بھی جو ہے نا اسی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے جو ہے نا کعبے کو نقصان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے جو ہے نا کعبے کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتا کر جو ہے نا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی کعبے کو توڑا اور دوبارہ بنایا، وہ مقصد کیا تھا ان کا؟ کعبے کی اصلاح مقصد تھا، کعبے کو جو ہے نا مزید مضبوط کرنا مقصد تھا۔ ورنہ اگر کعبے کو کوئی شرارتاً توڑنا چاہے، نقصان دین کا کرنے کے لیے توڑنا چاہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبے کی حفاظت کے لیے جیسے اس وقت میں ابابیل بھیجا تھا، آج بھی بھیج سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ تھے، چاہے وہ اسلام سے پہلے ہو چاہے وہ اسلام کے بعد ہو، تمام جتنے بھی لوگوں نے کعبے کو ہاتھ لگایا، وہ کس وجہ سے؟ اصلاح کی وجہ سے، تاکہ اس کو مزید مضبوط کر سکے۔ کسی نے شرارت کے لیے کعبے کو جو ہے نا منہدم کرنے کے لیے، بس توڑ دینے کے لیے جو ہے نا ایسے کسی نے نہیں کیا، تمام لوگوں نے بس یہی نیت سے کیا تاکہ اس کو مزید مضبوط کر سکے۔ تو یہ کعبے سے متعلق مختصر تاریخ تھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہے نا ہم جس کی طرف قبلہ کر کے ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا اور آخری کس نے بنایا، کیا کیا مراحل سے وہ گزرا ہے، یہ تمام چیزیں جاننا بے حد ضروری تھا۔ اور ہم نے سب سے اہم چیز آج کے درس میں یہ جانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ جہاں جو ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، رزق کی بھی جہاں امید نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے بھی ہمیں رزق دے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل ہونا چاہیے۔ تو اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مسبب الاسباب پر مکمل طور پر ایمان رکھیں۔ جو سامنے وسائل ہیں، جو سامنے ہمارا اسباب ہے، جیسے جھاڑ ہے یا ہماری کمائی ہے یا ہمارا دکان ہے، اس پر ایمان نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اس پر ایمان رکھیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت رسول پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔